السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بچوں، آج ہم پڑھتے ہیں جملے کے اجزائے ترکیبی اور جملے کی اقسام۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جملہ کیا ہوتا ہے۔ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً سچ بولنا اچھی عادت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اور سننے والے کی سمجھ میں وہ بہت آسانی سے آتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ۔ جیسے اللہ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، احمد بہت ذہین ہے۔ ان کا معنی ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں جملے۔ اسی طرح سے ہے اب جملے کے اجزائے ترکیبی۔ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں اور ان کے تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ پہلا، مسند۔ جملے کا وہ حصہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اسے مسند کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو، اس کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے کھیل رہا ہے، دوڑا، اڑ رہی ہے۔ یہ آپ ضروری کسی نہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مسند۔ اسی طرح سے ہے اب دوسرا، مسند الیہ۔ جملے کا وہ حصہ جو اس شخص کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے یا جس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ یعنی مسند الیہ ہوتا ہے اب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، چاہے کسی شخص کے بارے میں، چاہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا کھیل رہا ہے، اسلم دوڑا، چڑیا اڑ رہی ہے۔ یعنی آپ لڑکا، اسلم اور چڑیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ان میں کیا ہے؟ یہ ہے مسند الیہ، اور جو بات آپ ان کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ہے مسند۔ جیسے کھیل رہا ہے، دوڑا۔ اسی طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں، ارحم پڑھتا ہے، احمد بہت ذہین ہے۔ ارحم یہ اس میں مسند الیہ ہے، مسند پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے احمد اور بہت ذہین۔ اب ہے جملے کی اقسام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو اور اس کے آخر میں فعل ناقص آئے۔ یعنی جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دونوں مسند اور مسند الیہ، یعنی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو اور جو بات آپ اس کے بارے میں کر رہے ہو، وہ دونوں اسم ہوتے ہیں اور آخر میں ان کو فعل ناقص آتا ہے، یعنی ہے آتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں فعل ناقص ہوتا ہے، اس میں ہمیں ورب نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا ایکشن کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے ان میں دونوں مسند اور مسند الیہ جو ہے وہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ اب ہے جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو۔ جملہ فعلیہ میں فعل ناقص کی بجائے فعل تام آتا ہے، جس سے کام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی جملہ فعلیہ میں مسند الیہ اسم ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، اور جو بات آپ اس کے بارے میں کرتے ہیں وہ فعل ہوتا ہے۔ اور اس میں فعل ناقص یعنی ہے نہیں آتا ہے، اس میں فعل تام آتا ہے۔ اس سے ہمیں پورا پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں ایکشن پتہ چلتا ہے، ہمیں ورب کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے احمد فٹ بال سے کھیل رہا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کھیل رہا ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے کیا ہے؟ اسمیہ میں شیر خطرناک ہے، اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس میں ہمیں خالی اس کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اس میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، مسند بھی اور مسند الیہ بھی، کیونکہ اس میں فعل ناقص ہے۔ اسی طرح سے لڑکی بہادر ہے، یعنی یہ بہادر ہے، یہ کر کیا رہی ہے، کام کیا کرے وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ تو آج اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔